اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا اس چینل کی طرف کہ جس کا نام ہے صراط مستقیم۔ سب سے پہلے خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمیں دین اور دنیا میں کامیابیاں عطا کرے، زندگی میں ہر غم سے ہمیں محفوظ رکھے اور زندگیاں ہماری خوشیوں سے بھری ہوئی ہوں، ہمیں ہر شر ہر برائی اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح جو بھی ہمارے دل میں جائز خواہشات ہیں وہ پوری ہوں، اور اگر کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا کرے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو امن، سکون اور برکت کا گہوارہ بنا دے اور اس کے حلال عطا کر، ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھ اور ایمان ہمارا مضبوط ہو۔ آپ سب کو یہ ڈھیر ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے سیر السلوک۔ اس سے پہلے 5 ویڈیوز اس کی آ چکی ہیں۔ اس کے لیے آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنی پرانی والی جو ویڈیوز ہیں پہلے ان کو سن لیں تاکہ آپ کو اس آنے والے مفاہیم کے بارے میں سمجھ آ سکے۔ چلتے ہیں کتاب کے بقیہ حصے کی طرف۔ جب تک سالک اپنی ہستی کو بالکل مٹا نہیں دیتا، شیطان سالک کی طرف سے نا امید نہیں ہوتا، لیکن جب سالک اپنی خودی اور شخصیت کو فنا کر کے عالم لاہوت میں قدم رکھتا ہے تو حرم خداوندی میں لباس حرب زیب تن کر لیتا ہے اور خدا کی ذاتی تجلی سے مشرف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شیطان اس کے ورغلانے سے نا امید ہو کر کف افسوس ملتا ہے۔ استاد عام کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمال کے اس مرتبے تک پہنچا ہوا ہو، ورنہ ہر کسی کے ہاتھ میں اپنی باغ دوڑ نہیں دی جا سکتی۔ سالک کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ہر دکان سے سودا خریدنے لگے، جو بھی کشف و شہود کا مدعی ہو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ شیخ کے احوال کی پوری تحقیق کرے، اور اگر تحقیق نہیں کر سکتا تو پھر خدا پر توکل کرے۔ وہ جو کچھ بیان کرے، جو ہدایت دے، اس کا کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت ائمہ طاہرین علیہم السلام سے مقابلہ کر کے اس کو جانچے اور پرکھے۔ اگر دیکھے کہ شیخ جو کچھ کہتا ہے وہ کتاب و سنت اور سیرت ائمہ علیہم السلام کے مطابق ہے تو پھر اس پر عمل کرے، ورنہ اجتناب کرے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسا سالک خدا کے بھروسے پر کوئی قدم اٹھائے گا تو شیطان کو اس پر دسترس حاصل نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں سورہ نحل آیت نمبر 99 اور 100 میں بیان ہے کہ شیطان کا کچھ بھی قابو ان لوگوں پر نہیں چلتا کہ جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا قابو تو بس انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بنائے رکھتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہتے ہیں۔ 22 ورد سے مراد زبانی اذکار ہیں کہ جن کی مقدار اور پڑھنے کا طریقہ شیخ یا استاد کی رائے پر موقوف ہے۔ یہ کسی دوا کی طرح ہے کہ جو کچھ موافق آتی ہے اور کچھ ایسی ہیں جو نقصان کرتی ہیں۔ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سالک ایک سے زیادہ قسم کے ورد خود شروع کر دیتا ہے۔ ایک ورد اس کو کثرت کی طرف متوجہ کرتا ہے، دوسرا وحدت کی طرف۔ دونوں کے ٹکراؤ کا نتیجہ صفر ہوتا ہے اور کچھ فائدہ نہیں۔ البتہ ضروری ہے کہ استاد کی اجازت انہی اوراد میں شرط ہے کہ جن کی عام اجازت نہ دی گئی ہو۔ جن کی عام اجازت دے دی گئی ہو ان کے پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ورد کی بھی آگے سے 4 قسمیں ہیں، قالبی اور خفی، اور پھر ان میں ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، اطلاقی اور حصری۔ اہل سلوک قالبی ورد کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے، کیونکہ قلبی ورد کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے تو ورد کیا جائے لیکن معنی کی طرف کوئی بھی توجہ نہ ہو۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے۔ چونکہ سالک کو معنی کی تلاش ہوتی ہے اس لیے قالبی ذکر سے سالک کو کوئی فائدہ نہیں۔ 23 24 اور 25 وسوسوں کا ازالہ، ذکر اور فکر۔ یہ 3 مرحلے مقصد کے حصول کی راہ میں نہایت اہم ہیں۔ اکثر لوگ جو راستے ہی میں رہ جاتے ہیں، منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے، وہ انہی میں سے کسی ایک مرحلے پر آ کر رک جاتے ہیں یا پھر راستے ہی میں ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان مراحل میں جو خطرات مضمر ہیں وہ بت پرستی، ستارہ پرستی، آتش پرستی، کبھی کبھی زندیقہ، فرعونیت، حلول اور اتحاد کا دعویٰ،
مکلف ہونے کا انکار اور ہر کام کو جائز سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام باتوں کے بارے میں مختصراً گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم حلول و اتحاد کا مجمل طور پر تذکرہ کریں گے، کیونکہ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ صورت ذہن کے وسوسوں سے خالی نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تک سالک نے نام و نمود کی وادی سے قدم باہر نہیں نکالا۔ اس لیے نعوذ باللہ یہ ممکن ہے کہ سالک اسمائی یا صفاتی تجلی کے نتیجے میں یہ خیال کرنے لگے کہ اللہ اس کی ذات یا شخصیت میں سما گیا ہے۔ یہی مطلب ہے اتحاد اور حلول کا، جو کفر اور شرک ہے۔ حالانکہ وحدانیت کا تصور تعدد اور غیریت کے ہر تصور کی مکمل نفی کرتا ہے۔ باری تعالیٰ کے وجود کے مقابلے میں ہر وجود کے تصور کو محض وہم قرار دیتا ہے اور ہر موجود کو محض سایہ اور عکس۔ سالک جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ اپنی ہستی کو بالکل مٹا دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، اور بجز اللہ کی ذات اقدس کے کسی وجود کا ادراک اور احساس نہیں کرتا۔ وَلَيْسَ فِي الدَّارِ غَيْرُهُ دیار، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہاں تو یہ تصور اور کہاں حلول و اتحاد۔ وسوسوں کی نفی، اس سے مراد یہ ہے کہ سالک کو اپنے دل پر اتنا مکمل قابو ہو کہ اس کے دل میں کوئی خیال، کوئی تصور اس کی اجازت اور ارادے کے بغیر نہ آ سکے، اس سے کوئی بات یا کام قصد کے بغیر سرزد نہ ہو۔ اس کیفیت کا حصول بہت مشکل اور دشوار ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وسوسوں کا ازالہ روح کی پاکیزگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب سالک وسوسوں کی نفی کے مقام پر پہنچتا ہے تو وہ ابتدا میں یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ خطرناک خیالوں اور وسوسوں کے ہجوم میں گھر گیا ہے۔ عجیب ناقابل یقین خیال آنے لگتے ہیں، بولی بصری باتوں کا خیال یا ایسی باتوں کا خیال جن کا وقوع پذیر ہونا ناممکن ہے، ہر وقت اس کے دل و دماغ پہ چھائے رہتے ہیں۔ سالک کو چاہیے کہ اس موقع پر پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے۔ جو تکلیف، جو خیال پیدا ہو، ذکر کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دے۔ یہاں ذکر سے مراد اسماء الہی ہیں۔ جب دل میں کوئی وسوسہ آئے، کسی ایک اسم الہی پر اپنی توجہ مرکوز کر دے اور اس وقت تک دل و جان سے اس طرف متوجہ رہے جب تک وہ وسوسہ دل سے نکل نہ جائے۔ اسماء الہی کی طرف توجہ اور ان کی یاد وسوسوں کو دور کرنے کا نہایت صحیح طریقہ ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201۔ یقیناً جو لوگ متقی ہیں، جب انہیں کوئی شیطانی وسوسہ لاحق ہوتا ہے تو وہ یاد الہی میں لگ جاتے ہیں، جس سے یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ لیکن جو رسالہ مرحوم بحر العلوم سے منسوب ہے وہ اس طریقے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس رسالے میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ وسوسوں کو بغیر ذکر کے دور کیا جائے اور ذکر بعد میں شروع کیا جائے۔ اس رسالے کے مطابق وسوسوں کا ذکر کی تلوار سے قلع قمع کرنا بہت خطرناک ہے۔ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے پہلے ہم اس کو یہاں اجمالی بیان کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس کی تردید کریں گے۔ یہ رسالہ کہتا ہے، بہت سے مشائخ یہ سکھاتے ہیں کہ ذکر سے وسوسوں کا ازالہ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہاں ذکر سے مراد توجہ قلبی ہے، نہ کہ ذکر لسانی جس کو اصطلاحاً ورد کہتے ہیں۔ لیکن یہ طریقت بہت خطرناک ہے، کیونکہ ذکر کی حقیقت محبوب کا نظارہ اور ورد سے اس کی جمال جہاں آرا پر نظر جمانا ہے۔ محبوب کا دیدار اسی وقت جائز ہے جبکہ اس کی غیر سے آنکھیں بند کر لی جائیں، کیونکہ محبوب غیرت مند ہے۔ اس کی غیرت اس کو روا نہیں رکھتی کہ جو آنکھ اس کو دیکھ رہی ہو وہ کسی اور کو دیکھے، جو آنکھ اس سے ہٹ کر کسی اور کو دیکھے وہ اندھی ہے۔ محبوب کے ساتھ کسی اور کو دیکھنا اس کی غیرت کے منافی ہے۔ اگر بار بار ایسا ہو کہ اسے دیکھا جائے پھر نظریں ہٹا لی جائیں تو یہ استہزاء کی مانند ہے۔ ایسے شخص کی گدی پر ایسا تماچا پڑتا ہے کہ نہ سر کا پتہ چلتا ہے نہ ٹوپی کا۔ خداوند متعال نے سورہ زخرف آیت نمبر 26 میں یہ فرمایا، جو خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ مسلسل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ البتہ ایک طرح کا ذکر وسوسوں کو دور کرنے کے لیے جائز ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ذکر کا مقصد محبوب کے جمال پر نظر نہ ہو بلکہ شیطان کو دفع کرنا مقصود ہو، جیسے کہ کوئی یہ چاہے کہ غیر کو مجلس سے اٹھا دے، اس مقصد کے لیے محبوب کو آواز دے،
یہاں مقصد غیر کو ڈرانا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر وسوسوں کو دور کرنے میں کوئی ایسا وسوسہ آ جائے کہ اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جائے تو ایسے وسوسے کو دور کرنے کے لیے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ بہر صورت محققین اور عارفین حق آگاہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مبتدیوں کو پہلے وسوسوں سے نجات پانے کو کہتے ہیں، پھر ذکر شروع کراتے ہیں اور وسوسوں کو دور کرنے کے لیے سالک کو حکم دیتے ہیں ایک مدت تک کسی چیز جیسے کسی پتھر یا لکڑی پر نظر جمائے اور جتنی دیر ممکن ہو آنکھ نہ جھپکائے بلکہ پوری ظاہری اور باطنی قوت سے اس طرف متوجہ رہے۔ بہتر یہ ہے کہ 40 دن تک یہ عمل کرے۔ اس دوران میں استعاذہ، استغفار یا فعال کا ورد کرے۔ صبح و شام نماز کے بعد، خاص طور پر 40 دن کے بعد کچھ مدت تک اپنے قلب کی طرف مستقل طور پر متوجہ رہے، کوئی دوسرا خیال اپنے ذہن میں نہ آنے دے۔ اگر اس عمل کے دوران میں کوئی وسوسہ سر اٹھائے تو اس میں اللہ اور کلمہ لا موجود الا اللہ کا ورد کرتا رہے۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھے جب تک ایک بے خودی کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے۔ اس عمل کے دوران میں استغفار کرتا رہے یا فعالوں یا باسطوں کا بکثرت ورد کرے۔ جب سالک اس مرحلے تک پہنچ جائے تو اسے اجازت ہے کہ باقی ماندہ وسوسوں کو دور کرنے کے لیے اگر چاہے تو ذکر قلبی کا سہارا لے تاکہ تمام وسوسوں کا ایک ہی مرتبہ میں مکمل خاتمہ ہو جائے، کیونکہ ذکر و فکر کے مرحلے میں داخل ہونے کے بعد انشاءاللہ کے باقی ماندہ وسوسے خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ تھا خلاصہ اس مضمون کا کہ جو بحر العلوم سے منسوب رسالے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وسوسوں کے دور کرنے کا یہ طریقہ نقشبندی طریقے سے ماخوذ ہے۔ نقشبندی صوفیوں کی ایک جماعت ہے کہ جو ترکی وغیرہ میں کہیں کہیں پہ پائی جاتی ہے۔ ان لوگوں کے مرشد اعلیٰ خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہوئے ہیں، اسی لیے یہ لوگ نقشبندی مشہور ہیں۔ لیکن مرحوم آخوند ملا حسین قلی ہمدانی، ان کا طریقہ یہ نہیں۔ ان کے ہاں اور ان کے شاگردوں کے ہاں وسوسے دور کرنے کا کوئی عمل ذکر کے بغیر نہیں۔ ان کے طریقے میں مراقبے کے اہتمام پر البتہ بہت زور ہے۔ ہم اس سے قبل مراقبے کا اجمالی تذکرہ بھی کر چکے ہیں، اب ہم ان کے مدارج کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ پہلا درجہ، مراقبے کا پہلا درجہ ہے کہ سالک محرمات سے اجتناب کرے، واجبات کو ادا کرے، ان دو کاموں میں ذرہ بھی غلطی، غفلت یا سستی سے کام نہ لے۔ دوسرا درجہ، مراقبے میں زیادہ شدت پیدا کرے، کوشش کرے کہ جو کام بھی کرے خالص رضائے الہی کے لیے، ان سب باتوں سے جن کو لہو و لعب کہا جاتا ہے اجتناب۔ اس درجے میں پورا اہتمام کرنے سے یہ حالت راسخ اور عادت پختہ ہو جائے گی، پھر کسی کوشش کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا درجہ یہ کہ پروردگار عالم کو ہمیشہ حاضر و ناظر جانے، یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا یقین و اقرار کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، سب مخلوق کا نگراں۔ اس مراقبے کا ہر وقت اور ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھا درجہ اسی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ خود یہ دیکھے کہ خدا حاضر و ناظر ہے، اجمالی طور پر جمال الہی کا مشاہدہ کرے۔ مراقبے کے تیسرے اور چوتھے درجے کی طرف اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت میں ہے کہ جو آپ نے اپنے عظیم صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو کی تھی کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو اس طرح عبادت کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا یہ درجہ کہ خدا عبادت کرنے والے کو دیکھ رہا ہے، اس سے کمتر ہے کہ عبادت کرنے والا خود خدا کو دیکھ رہا ہے۔ جب سالک اس درجے پہ پہنچ جائے تو کلی طور پر ذہن کو اغیار سے خالی کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی عبادت ہی کے ذریعے سے وسواس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے۔ کسی پتھر یا لکڑی کی طرف توجہ کی تو ہماری مقدس شریعت میں ہرگز اجازت نہیں۔ غور کا مقام ہے کہ پتھر یا لکڑی کی طرف توجہ کے دوران میں اگر موت آ جائے تو کیا جواب دے گا؟ ذکر کے دوران میں یا ذکر کے ہتھیار سے وسواس سے چھٹکارا پانا خود ایک عبادت اور شریعت کی نظر میں مستحسن اور پسندیدہ عمل ہے، اور بہترین طریقہ اپنے نفس کی طرف توجہ ہے، کیونکہ یہ منزل مقصود تک پہنچنے کا
مختصر ترین راستہ ہے۔ نفس کی طرف توجہ کی شریعت بھی نہ صرف اجازت دیتی ہے بلکہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جیسے کہ قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 105 میں بیان ہوا، اے ایمان والوں، تم اپنے نفس کی فکر میں لگے رہو، کسی کی گمراہ ہونے سے تمہارا کچھ نقصان نہیں، بشرطے کہ تم ہدایت کی راہ پر چل رہے ہو۔ نفس کی طرف توجہ ہی آخوند ملا حسین کا طریقہ ہے۔ ان کے شاگردوں نے بھی ہمیشہ معرفت نفس ہی کا طریقہ اختیار کیا ہے، جس کا معرفت کی تعلیم کا سلسلہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام تک منتہی ہوتا ہے۔ تصوف کے جن مختلف سلسلوں نے اس حقیقت کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچانے میں حصہ لیا، ان کی تعداد تو 100 سے زیادہ ہے، لیکن ان میں سے اصل 25 سے زیادہ نہیں۔ یہ سب سلسلے حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام تک پہنچتے ہیں۔ ان میں سے 2-3 شیعوں کے ہیں، باقی سنیوں کے۔ ان میں سے بعض سلسلے معروف کرخی کے واسطے سے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ وہی آخوند مرحوم کا طریقہ ہے جو ان میں سے کسی سلسلے سے جا کر نہیں ملتا۔ 100 سال سے زیادہ عرصہ گزرا کہ شوشتر میں آغا سید علی شوشتری نامی ایک جلیل القدر عالم اور قاضی رہتے تھے۔ دوسرے نامور علماء کی طرح ان کا مشغلہ بھی تدریس اور قضا تھا۔ لوگ بکثرت ان کے پاس فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے۔ ایک دن اچانک کسی نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھنے پر کسی نے کہا، دروازہ کھولیے، آپ سے کچھ کام ہے۔ جب آغا سید علی نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جولاہا کھڑا ہے۔ پوچھا، کیا کام ہے؟ جولاہے نے کہا، آپ نے جو فلاں جائیداد کے حق ملکیت کا فلاں شخص کے حق میں شہادت کی بنا پر فیصلہ دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور جائیداد دراصل ایک چھوٹے یتیم بچے کی ہے اور اس کا قبالہ فلاں جگہ دفن ہے۔ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آیت اللہ شوستری نے جواب میں کہا، تو کیا میرا فیصلہ غلط ہے؟ جولاہے نے جواب دیا، بات وہی ہے جو میں نے کہی۔ یہ کہہ کے وہ شخص چلا گیا۔ آیت اللہ سوچنے لگے کہ یہ شخص کون تھا، کیا کہتا تھا۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یتیم بچے کا قبالہ وہی مدفون ہے جہاں اس جولاہے نے کہا، اور جو گواہ گزرے وہ جھوٹے تھے۔ آیت اللہ ڈرے، دل میں کہنے لگے، ہو سکتا ہے میرے اور بھی بہت سے فیصلے غلط ہوں۔ یہ سوچ کے وہ گھبرا گئے، لیکن اگلی رات کو اسی وقت پھر جولاہے نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ اس طرح تیسری رات کو پھر واقعہ پیش آیا اور جولاہے نے کہا، وقت ضائع نہ کریں، گھر کا تمام سامان جمع کر کے فوراً فروخت کریں، نجف اشرف کی زیارت کے لیے روانہ ہو جائیں، جو کچھ میں نے بتلایا ہے اس پر عمل کریں۔ 6 مہینے بعد نجف اشرف کی وادی السلام میں میرا انتظار کریں۔ مرحوم شوستری فوراً نجف اشرف روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی وہاں پہنچے وادی السلام میں طلوع آفتاب کے وقت وہ جولاہا نظر آیا، گویا اچانک زمین میں سے نمودار ہوا۔ اس نے پاس آ کر کچھ ہدایات کی اور پھر غائب ہو گیا۔ مرحوم شوستری نے نجف اشرف میں داخل ہو کر جولاہے کی ہدایت پر عمل کیا۔ بالآخر وہ مرتبہ حاصل ہوا کہ جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ مرحوم آغا سید علی شوستری شیخ مرتضیٰ انصاری مرحوم کا بہت احترام کرتے، اسی وجہ سے ان کے فقہ اور اصول فقہ کے درس میں حاضر ہوتے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری بھی آغا سید علی مرحوم کے درس میں کہ جو اخلاقیات پر ہوتا تھا ہفتے میں ایک بار شریک ہوتے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کے انتقال کے بعد آغا سید علی مرحوم ہی نے ان کے درس کی مسند سنبھالی، اور جہاں سے شیخ مرتضیٰ انصاری نے درس چھوڑا تھا وہاں سے درس دینا شروع کیا، لیکن ان کی عمر نے وفا نہ کی اور 6 مہینے بعد ہی آپ فاصلے بحق ہو گئے۔ مگر اسی 6 ماہ کی مدت میں آغا سید علی مرحوم نے شیخ مرتضیٰ انصاری کے ایک ممتاز شاگرد آخوند ملا حسین قلی ہمدانی کی رہنمائی وادی حقیقت و معرفت کی طرف کی۔ ملا حسین قلی شیخ مرتضیٰ انصاری کی زندگی میں بھی آغا سید علی سے تعلق رکھتے تھے اور ان سے اخلاقی و عرفانی امور میں استفادہ کرتے تھے۔ اب جب شیخ مرتضیٰ انصاری کے بعد
آقا سید علی نے مسند تدریس سنبھالی اور یہ چاہا کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے ان مباحث کی تکمیل کریں جن پر خود انہوں نے بھی نوٹ لکھے تھے، تو انہوں نے ملا حسین قلی کے نام بھی ایک پرچہ لکھا اور اس میں لکھا تھا کہ تمہارا موجودہ طریقہ ناقص ہے، تمہیں چاہیے کہ بلند تر مقامات پر پہنچنے کی کوشش کرو۔ آخر آقا سید علی شوستری نے آخوند ملا حسین قلی کو اپنا ہم خیال بنایا، میدان حقیقت و معرفت کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ چنانچہ مرحوم آخوند جو کئی سال پہلے آغا سید علی سے معارف میں استفادہ کرتے رہے، اخلاق، مجاہدہ نفس، معارف الہیہ میں اپنے ہم عصروں میں ممتاز اور عجائب روزگار میں سے تھے، مرحوم آخوند نے بھی بڑے دلائل اور قابل شاگردوں کی تربیت کی۔ ان میں سے ہر ایک آسمان معرفت اور توحید کا ستارہ بن کے چمکا۔ آخوند مرحوم کے مکتب کے سربراہ وہ شاگرد ہیں کہ حاجی مرزا جواد آغا ملکی تبریزی، آقا سید احمد کربلائی، آقا سید محمد سعید، حاجی شیخ محمد بہاری کا نام لیا جا سکتا ہے۔ استاد بزرگوار عارف بے بدل مرحوم حاجی مرزا علی قاضی مرحوم آغا سید احمد کربلائی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اساتذہ کا سلسلہ جو مرحوم شوستری اور ان کے واسطے سے ان جولاہے تک پہنچتا ہے، لیکن وہ جولاہا کون تھا، کس کے متوسلین میں سے تھے، ان کو یہ معارف حقائق کہاں سے کیسے ہاتھ آئے، کچھ معلوم نہیں۔ بہرحال مرحوم استاد آقا قاضی کا طریقہ بھی آخوند ملا حسین قلی کی طرح معرفت نفسی کا طریقہ تھا، اور وسواس کے خاتمے کے لیے وہ سب سے پہلے نفس کی طرف توجہ کرنے کی ہدایت کرتے تھے۔ طریقہ یہ تھا کہ وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے سالک کو چاہیے کہ دن رات میں کوئی وقت مقرر کرے، آدھا گھنٹہ یا کچھ زیادہ، اور اپنے نفس کی طرف توجہ کرے۔ اس توجہ سے رفتہ رفتہ قلب میں طاقت آتی جائے گی اور وسوسے دور ہو جائیں گے، ساتھ ہی معرفت نفس بھی رفتہ رفتہ حاصل ہوگی اور انشاءاللہ کہ سالک منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اکثر لوگ جو اپنے ذہن کو وسوسوں سے پاک و صاف کرنے میں کامیاب ہوئے، بالآخر ان پر سلطان معرفت کی تجلی ہوئی اور ان کو دو میں سے ایک صورت سے کامیابی ہوئی۔ یا تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان کا ذہن تلاوت کرنے والے کی طرف گیا اور اس وقت ان پر منکشف ہوا کہ قرآن کا پڑھنے والا تو دراصل خدا ہے، یا ابو عبداللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے توسل سے پردے اٹھتے چلے گئے، کیونکہ آپ کو حجاب دور کرنے اور سالک کی راہ سے موانع دور کرنے کی طرف خاص توجہ ہے۔ سلطان معرفت کی تجلی میں دو باتوں کو بڑا دخل ہے، ایک تو مراقبہ کے تمام مدارج کا طے کرنا، دوسرے نفس کی طرف توجہ۔ اگر سالک ان دو باتوں کا اہتمام کرے، آہستہ آہستہ اس کو محسوس ہوگا کہ یہ تمام کائنات اپنے تنوع کے باوجود ایک ہی چشمے سے سیراب ہو رہی ہے، اور عالم میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا منبع ایک ہی ہے۔ موجودات میں سے جس کسی میں بھی جس قدر کمال، حسن، خوبی اور نور ہے، وہ اسی ایک چشمہ فیض کا عطیہ ہے۔ ہر ایک کو اس کی ظرف کے مطابق نور وجود اور جمال و عظمت سے حصہ ملا ہے۔ بالفاظ دیگر فیاض مطلق کا فیض تو عام ہے، مگر ہر موجود اپنے ظرف اور قابلیت کے مطابق کہ جو اس کی ماہیت میں داخل ہو اس فیض کا اکتساب کرتا ہے۔ بہرحال سالک اگر مکمل مراقبے کا پورا اہتمام رکھے، نفس کی طرف توجہ کرے، تو اس پر بتدریج چار عالم منکشف ہوں گے۔ عالم اول توحید افعال۔ شروع میں تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے، زبان دیکھتی ہے، یہ کان سنتا ہے، ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء کام کرتے ہیں، سب کا منبع و منشا خود اس کا نفس ہے، اور یہ نفس جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کو یہ محسوس ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کا منبع و منشا بھی خود اس کی اپنی ذات ہے، اور خارج میں تمام افعال کا تعلق اس کے اپنے نفس سے ہے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں وہ یہ دیکھے گا کہ اس کا وجود ذات الہی کے ساتھ وابستہ ہے اور فیوض و رحمت اس کے واسطے سے مخلوق تک پہنچ رہی ہے، اس لیے جہان میں تمام افعال کا منبع و مخزن در اصل خدا کی ذات اقدس ہے۔ عالم دوم توحید صفات۔ اس کا ظہور عالم اول کے بعد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سالک جو کچھ سنتا یا دیکھتا ہے یا محسوس کرتا ہے، در حقیقت سننا دیکھنا خدا کی طرف سے ہے۔ بعد میں ہر طرح کے علم، قدرت، حیات، سمع و بصر جس کا خارجی موجودات میں مشاہدہ کرتا ہے، اس کا سرچشمہ
خدا تعالیٰ ہی کو پاتا ہے۔ عالم سوم توحید اسما، اس کا ظہور عالم دوم کے بعد ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ سالک صفات کو ذات سے وابستہ محسوس کرتا ہے۔ مثلا وہ دیکھتا ہے کہ عالم و قادر و حی خداوند متعال ہے، تو وہ اپنے عالم ہونے کو بھی خدا ہی کا عالم ہونا محسوس کرتا ہے۔ اس طرح اپنے قادر سمیع و بصیر ہونے کو فقط خدا کا ہی قادر اور سمیع ہونا سمجھتا ہے۔ وہ اصولی طور پر سمجھتا ہے کہ تمام جہانوں میں عالم قادر سمیع بصیر حی فقط ایک ہے۔ موجودات عالم میں ہر ایک اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس کے علم، قدرت، سماعت، بصارت اور حیات کا ایک عکس پیش کرتا ہے، اور اس کے عالم، قادر، سمیع، بصیر اور حی ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ عالم چہارم توحید ذات، یہ عالم تیسرے عالم سے بلندتر ہے۔ یہ سالک پر تجلی ذاتی کے ذریعے سے منکشف ہوتا ہے، یعنی کہ سالک یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ذات کے جو تمام افعال و صفات کا سرچشمہ ہے، ذات واحد ہے، اور تمام افعال و صفات کا وجود اسی سے ہے۔ اس موقع پہ سالک کی توجہ اسم اور صفت کی طرف نہیں، وہ فقط ذات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ بات صرف اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب سالک اپنی عاریتی وجود کو خدا حافظ کہہ کر اپنے آپ کو اور اپنی ہستی کو بالکل فنا کر دیتا ہے، حق تعالیٰ کی ذات اقدس میں گم ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس پر تجلی ذاتی ہوتی ہے۔ اس مرحلے کو مقام ذات، حقیقت ذات یا احادیث کا نام دینا بھی دشوار اور حقیقت سے بعید ہے، کیونکہ جو کچھ بھی زبان سے ادا کیا جاتا ہے یا تحریر میں آتا ہے وہ محض نام ہے۔ ذات اقدس الہی اس سے بالا تر ہے، اسے نہ کوئی نام دیا جا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی مقام تصور کیا جا سکتا ہے، بلکہ حق تعالیٰ نے تو اس نے دیے جا سکے اور نہ کیے جا سکنے سے بھی بالا تر ہے، کیونکہ یہ منفی عبارت بھی ایک طرح سے یہ ظاہر کرتی ہے کہ ذات باری کی بھی کچھ حدود ہے، حالانکہ حق تعالیٰ ہر حد سے بالا تر ہے۔ جب سالک اس مقام پر پہنچے گا تو وہ اپنا نام و نشان مٹا چکا ہوگا، وہ نہ خود کو پہچانے گا نہ کسی اور کو، وہ سوائے خدا کے کسی کو نہیں پہچانے گا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ فقط اپنے خدا کو پہچانے گا اور بس۔ سالک مذکورہ بالا چاروں عالموں میں سے ہر ایک میں اپنے وجود کا کچھ حصہ فنا کر دیتا ہے، بالآخر اپنے وجود اور ہستی کو سرے سے مٹا دیتا ہے۔ عالم اول میں سالک افعال میں فنا کا درجہ حاصل کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی فعل اس سے صادر نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس طرح وہ اپنے افعال کے آثار کو مٹا دیتا ہے۔ عالم دوم میں تجلی صفاتی کے باعث سالک یہ محسوس کرتا ہے کہ علم، قدرت اور باقی سب صفات حق تعالی شانہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اس طرح وہ اپنی ذات کے بھی تمام آثار مٹا دیتا ہے۔ عالم سوم میں تجلی اسمائی ہوتی ہے۔ سالک یہ محسوس کرتا ہے کہ عالم اور قادر وغیرہ فقط اللہ کی ذات ہے۔ اس طرح سالک اپنے ناموں کو بھی مٹا دیتا ہے اور ان کا بھی کوئی نشان اپنے اندر نہیں پاتا۔ عالم چہارم میں جہاں تجلی ذاتی ہوتی ہے، سالک اپنے وجود کو گم کر دیتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ وجود باری کے سوا کوئی وجود نہیں۔ شہود کے اس مرحلے میں تجلی ذاتی کو عارفین عنقا اور سیم رخ سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ موجود ہیں کہ جس کا کوئی شکار نہیں کر سکتا۔ سیم رخ سے مراد وہ ذات بہت اور وجود محض ہے کہ جس کو کنز مخفی، غیب الغیوب اور ذات ما لا اسم لہ ولا اسم لا سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ حافظ شیرازی نے اپنی مثنویوں میں اس مضمون کو بڑے لطیف پیرائے اور دلکش استعاروں کی زبان میں بیان کیا ہے۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ پیر دانا نے مجھے یہ قصہ سنایا تھا جس کو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ ایک دن کوئی رہرو کہیں جا رہا تھا، راستے میں ایک رند بیٹھا ہوا ملا۔ اس رند نے کہا کہ اے سالک، تیرے تھیلے میں کیا ہے؟ اگر تیرے پاس دانا نہ ہو تو آ کر جال لگا۔ سالک نے جواب دیا کہ ہاں میرے پاس جال تو ہے، لیکن میں سیم رخ کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ رند نے کہا یہ تو جب ممکن ہے کہ تو یہ معلوم کر لے کہ وہ ہے کہاں، اس کے تو آشیانے کا بھی پتہ نشان معلوم نہیں۔ سالک نے کہا گو یہ کام ناممکن ہے، مگر نا امیدی بھی تو مصیبت ہے۔ تو مسلمانوں غور کرو کہ اس دوست نے ہمت نہیں آری،
یہ ممکن ہے کہ خضر مبارک قدم اس تنہا کو اس تنہا تک پہنچا دے۔ واضح رہے کہ سیمرغ کے آشیانے کا جب نشان ہی نہیں تو اس کا شکار کہاں ممکن ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا لطف و کرم یاوری کرے اور وہ گم گشتگان وادی محبت اور اپنے جمال لم یزل ولا یزل کے عاشقوں کی عالم توحید و فنا تک رہبری کرے۔ بھاگ کے پیشتازان وادی محبت بدل واران حمد و معرفت۔ تفسیر کے معنی ہے قرآن پر سے پردہ اٹھانا۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں سورہ الحمد کی تفسیر کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے ہم جیسے لوگ عہدہ برآ ہو سکیں۔ اسلامی تاریخ کے ہر دور میں درجہ اول کے علماؤں نے، جن میں اہل سنت بھی ہیں اہل تشیع بھی، اس موضوع پر بکثرت کتابیں لکھی، لیکن ہر شخص نے اس علم کے لحاظ سے جس میں اسے مہارت تھی قرآن کے صرف ایک پہلو کی تفسیر کی، اور معلوم نہیں کہ وہ پہلو بھی مکمل ہے یا نہیں۔ مثلاً گزشتہ 14 برسوں میں عرفاؤں نے جو تفسیر لکھی ہے، جیسے محی الدین ابن عربی، عبدالرزاق کاشانی یا ملا سلطان علی، ان سب نے عارفانہ انداز اختیار کیا۔ انہوں نے بہت عمدہ تفاسیر لکھی اور جن فن میں انہیں تخصص حاصل تھا اس پر بھی خوب لکھا، مگر انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے ایک حصے پر سے پردہ اٹھایا ہے یا اس کے کچھ پہلو بیان کیے ہیں۔ ایسی ہی طنطاوی، جوہری، سید قطب وغیرہ، انہوں نے ایک جداگانہ طرز پر تفسیر کی، لیکن وہ بھی ہر معنی میں قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ بہت سے دوسرے مفسرین ہیں کہ جن کا تعلق ان دونوں گروہوں میں سے نہیں، کہ جیسے شیخ طبرسی جن کی مجمع البیان بہت عمدہ، بہت بلند پایا تفسیر، یہ تفسیر اہل سنت اہل تشیع کے اقوال کی جامع ہے۔ بہت سی دوسری تفسیریں بھی لکھی گئیں مگر ان سب کا یہی حال ہے۔ قرآن مجید میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کی ہم یا کوئی اور ایسی جامع تفسیر کر سکے جو تمام قرآنی علوم پر واقعی حاوی ہو، کیونکہ کچھ ایسے علوم بھی ہیں جو ہماری سمجھ سے ماوراء ہیں۔ ہم تو کتاب اللہ کی طرف ایک شکل یا اس کا ایک پہلو سمجھ سکتے ہیں، باقی کے لیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تفسیر کی ضرورت ہے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اصل معلم تھے۔ کچھ دن سے ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ جو قطعاً تفسیر کے اہل نہیں۔ یہ لوگ اپنے مخصوص مقاصد کو قرآن و سنت سے منسوب کرنا چاہتے ہیں، اور تعجب تو یہ ہے کہ بائیں بازو کا ایک گروہ اور کچھ کمیونسٹ بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ قرآن سے علاقہ رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے خاص مقاصد کے تحت ایسا ظاہر کرتے ہیں۔ تفسیر سے کیا، ان کا تو قرآن سے بھی دور کا واسطہ نہیں۔ یہ لوگ اپنی بات جوانوں کے گلے سے یہ کہہ کر اتارنا چاہتے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ اس بنا پر میں عرض کروں گا کہ جن لوگوں کو کافی علمی دستگاہ نہیں اور جن نوجوانوں کو نہ اسلامی مسائل کا ادراک ہے نہ اسلام سے واقفیت، انہیں کوئی حق نہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر میں دخل دیں۔ اگر وہ اپنی کسی غرض کی بنا پر ایسا کرتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کی تفسیر کی طرف کوئی توجہ نہ کریں۔ اسلام میں تفسیر بالرائے ممنوع ہے۔ جو شخص اپنی رائے کو قرآن کی سر منڈتا چاہتا ہے وہ یا تو مادہ پرست ہے جو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر اور تعویل کرتا ہے، یا پھر ان لوگوں میں سے ہے کہ جو قرآن کے کچھ روحانی معنی بیان کرتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ بھی اپنی رائے کے مطابق قرآن کی تعویل کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر لحاظ سے ان دونوں قسموں کے لوگوں سے دوری اختیار کریں۔ قرآن کے بارے میں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی جو بھی رائے ہو اسے قرآن سے منسوب کر دے اور کہہ دے کہ یہی قرآن ہے یا قرآن یہی کہتا ہے۔ میں جو تفسیر بیان کر رہا ہوں وہ محض احتمالی ہے۔ چنانچہ اگر میں قرآن کریم کی بعض آیات کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان آیات کا یہی مطلب ہے جو میں نے مراد لیا، یعنی میں احتمال کے طور پر بات کروں گا نہ کہ یقین کے طور پر۔ لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان آیات کا مطلب یہی ہے اور کوئی مطلب نہیں۔ چونکہ بعض حضرات نے یہ خواہش ظاہر کی کہ تفسیر سے متعلق کچھ گفتگو ہو، اس لیے میں نے طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن سورہ مبارکہ حمد کے متعلق کچھ مختصر سی گفتگو کروں۔ میں ایک بار پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ یہ تفسیر قطعی نہیں ہے، نہ اس کا مقصد تفصیل بالرائے ہے۔ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ بطور ایک احتمال کے ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ممکن ہے کہ قرآن کریم کی تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے اور اس کا تعلق ان آیات سے ہے کہ جو اس کے بعد آتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس بسم اللہ کا تعلق مثلاً ایک معنی مقدر سے ہے، لیکن غالب خیال یہ ہے کہ ان بسم اللہ کا تعلق ان کے بعد آنے والی صورتوں سے، مثلاً سورہ الحمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق الحمدللہ سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کہ سب تعریف اسی کے لیے ہے۔ نام کیا چیز ہے؟ یہ کسی کو پہچاننے کے لیے ایک علامت ہے۔ جب انسان کسی شخص یا چیز کا کوئی نام رکھتا ہے تو وہ اس کی پہچان کے لیے علامت کے طور پر کام آتا ہے۔ اگر کسی کا نام زید ہے تو وہ اس لیے ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ زید کون ہے۔ اللہ کے نام اس کی ذات کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام بھی اس کی ذات مقدس کی علامت ہے۔ انسان کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا کچھ ناقص علم حاصل کر سکتا ہے وہ اس کے اسماء حسنی ہی کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے، ورنہ اس کی ذات مقدس تک تو انسان کی رسائی ممکن ہی نہیں۔ یہاں تک کہ خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وہاں تک رسائی نہیں ہے، حالانکہ آپ عالم البشر اور اشرف البشر ہیں۔ اس کی ذات کا مرتبہ سوائے اس کی ذات پاک کے کوئی نہیں پہچانتا۔ انسان صرف اسماء الہی تک ہی رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اسماء الہی کے بھی مراتب ہیں، بعض مراتب ہم سمجھ سکتے ہیں، بعض مراتب کا ادراک صرف اولیاء اللہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان حضرات سے مخصوص ہے کہ جو آپ کی دی ہوئی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہیں۔ سارا عالم اللہ کا نام ہے، سارا جہان اللہ کا نام ہے، کیونکہ نام علامت اور نشانی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے سب موجودات عالم حق تعالیٰ کی ذات مقدس کی نشانی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس بات کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں کہ موجودات کس طرح نشانی ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اس بات کو صرف مجمل طور پر سمجھ سکتے ہیں، یعنی وہ اتنا جانتے ہیں کہ کوئی موجود خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، کوئی ممکن خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہ ایک واضح عقلی مسئلہ ہے۔ ہر انسان کی عقل فطری طور پر یہ جانتی ہے کہ جو موجود ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو، تو بھی ممکن ہے کہ اس کا وجود ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا وجود نہ ہو۔ لہٰذا ایسا ممکن الوجود یوں ہی خود بخود وجود میں نہیں آتا، ممکن ہے کہ ضروری ہے اس کے وجود کا سلسلہ ایک ایسے موجود تک پہنچے جو موجود بالذات ہو، یعنی اس کا وجود اس سے سلب نہ ہو سکے۔ یہ موجود ازلی ہوگا، اس کے وجود قابل سلب نہیں ہوگا۔ دوسری موجودات جو ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ موجود ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ موجود نہ ہوں، اس بات کے محتاج ہیں کہ باہر سے کوئی ان کو وجود میں لائے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ بالائی خلا جو محض خیالی ہے اور کچھ نہیں ہے تو خیالی ہی ہے، واقعی میں اس کا کوئی وجود نہیں، ہمیشہ سے ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ خلا جو محض خلا ہے خود بخود کسی موجود شے میں بدل جائے یا کوئی شے ایسی ہی اس میں پیدا ہو جائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں دنیا ایک لامتناہی خلا تھی، لامتناہی ہونے میں اشکال ہے، اور بعد میں اس کے اندر ایک طرح کی ہوا یا بھاپ پیدا ہوئی اور اس بھاپ سے دنیا کی ہر چیز پیدا ہو گئی، تو یہ بات بالکل خلاف عقل ہے کہ کوئی چیز بغیر کسی خارجی سبب یا علت کے از خود کسی دوسری چیز میں بدل جائے۔ جو چیز کسی دوسری چیز میں بدلتی ہے اس کے لیے کوئی خارجی علت ضرور موجود ہوتی ہے، ورنہ کوئی شے خود بخود کچھ اور نہیں بن سکتی۔ مثلاً برف جمتی ہے تو اس کے لیے کوئی خارجی علت ہے جس کی وجہ سے پانی برف بن کر جم جائے، یا پانی ابلتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی خارجی علت ضروری ہے۔ اگر پانی کا درجہ حرارت نہ صفر سے نیچے ہو نہ صفر سے اوپر تو ابد تک وہ پانی ہی رہے گا، اس میں تبدیلی کے لیے کوئی خارجی علت ضروری ہے۔ یہ اجمالی بیان ہوا اس کا کہ ہر معلول کے لیے ایک علت ضروری، ہر ممکن کسی علت کا محتاج ہے۔ جو شخص ذرا غور و فکر سے کام لے وہ یہ مان لے گا جو چیز ایسی ہے کہ وہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی،
تو وہ خود بخود ہوتی ہے اور نہ خود بخود وہ نہیں ہو سکتی۔ نہ ہونا کوئی چیز نہیں، اس کے لیے بھی کسی علت کی ضرورت ہے۔ نہ یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز علت کے بغیر کسی دوسری چیز میں بدل جائے، اور نہ کوئی چیز بغیر علت کے وجود میں آ سکتی ہے۔ یہ سب باتیں بدیہات میں سے ہیں، موجود اللہ کی نشانی میں۔ اتنی بات تو اجمالی طور پر سب کی عقل میں آ سکتی ہے کہ سب موجودات عالم اللہ کا نام، اللہ کی نشانی ہے، اور پورا جہان ہی اسماء الہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں کچھ نام رکھنے کا سوال نہیں۔ یہ ایسی بات نہیں کہ جسے فرض کیجئے کہ ہم کسی کو چراغ سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کا نام لے دیتے ہیں، چراغ، یا ایسے ہی موٹر یا انسان یا زید۔ یہ بات ایک ایسی ذات کے متعلق نہیں کہی جا سکتی جو اپنے تمام اوصاف کمال میں لامتناہی اور غیر محدود ہے۔ جو موجود محدود ہو وہ ممکن الوجود ہوتا ہے۔ اگر موجود محدود ہو تو وہ ذات تو وہ ممکن ہوتا ہے، لیکن اللہ کی موجودیت کی کوئی حد نہیں، اس لیے اسے عقلاً تمام کمالات سے متصف ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایک بھی کمال کم ہو تو وہ محدود ہو جائے گا، اور محدود ہوا تو ممکن ہوگا۔ ممکن اور واجب میں یہی فرق ہے کہ واجب ہر لحاظ سے لامتناہی اور موجود مطلق ہوتا ہے، باقی چیزیں متناہی اور محدود۔ اگر واجب میں تمام اوصاف لامتناہی اور غیر محدود نہ ہوں تو واجب بھی واجب نہیں رہے گا، ممکن ہو جائے گا۔ واجب ایسا موجود ہے جو ایجاد اور وجود کا سرچشمہ ہے۔ وہ سب موجودات جو اس سرچشمے سے وجود میں آئیں گی وہ بھی ان تمام صفات کی جامع ہوں گی جو واجب میں پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ کمی کے ساتھ۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ان موجودات کے بھی مختلف درجے ہیں۔ اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ موجود میں جہاں تک ممکن ہے حق تعالی کی سب صفات پائی جاتی ہیں، اس حد تک کہ گویا وہ موجود بھی واجب ہے۔ ایسے ہی موجود کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم وہ نام اور وہ علامت کہ جس میں ایک طرح سے حق تعالی کے سب کمالات پائے جائیں، وہ ناقص طور پر، یعنی اس حد تک جس حد تک ایسا ہونا ممکن ہے۔ دوسری موجودات کے مقابلے میں اس میں سب کمالات الہی کامل طور پر ہوتے ہیں۔ دوسری موجودات میں بھی جو اسم اعظم کے بعد آتی ہیں کمالات پائے جاتے ہیں، لیکن صرف ان کی حیثیت اور ظرف کے مطابق، یہاں تک کہ وہ مادی موجودات آ جاتی ہیں جن کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ وہ ہر کمال سے خالی ہیں۔ ان میں نہ علم ہے نہ قدرت، لیکن ایسا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی علم و ادراک سے خالی نہیں ہیں۔ سب موجودات تسبیح کرتی ہیں۔ چونکہ ہم حجاب میں ہیں اس لیے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان موجودات میں بھی کہ جو انسان اور حیوان سے کمتر ہیں، ناقص ہیں، سارے کمالات کا عکس پایا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ان میں یہ کمالات ان کے وجود کے ظرف کے مطابق ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ادنا ترین مخلوقات میں بھی انسان کی طرح ادراک کی صفت موجود ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ چونکہ ہم حجاب میں ہیں، موجودات کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، اس لیے قدیم علماء کو یہ معلوم نہیں تھا کہ موجود ناقص میں بھی ادراک ہو سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے اس تسبیح کو تکوینی تسبیح پر محلول کیا، حالانکہ اس آیت کا تکوینی تسبیح سے کوئی تعلق نہیں۔ تکوینی تسبیح کے متعلق ہمیں معلوم ہے، مگر یہاں تکوینی تسبیح کا ذکر نہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ سب موجودات تسبیح کرتی ہیں۔ مثلاً اس کنکری کی تسبیح کے قصے میں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک میں تھی، لوگوں نے اس کی تسبیح سنی، انہیں معلوم بھی ہوا تھا کہ وہ تسبیح کیا تھی۔ وہ ایسی تسبیح تھی جس سے تمہارے کان ناآشنا ہیں۔ یہ تسبیح ایک بولی ہے، لیکن ہماری بولی نہیں، بلکہ ان کی اپنی بولی، ان میں بھی ادراک ہے، البتہ یہ ان کا ادراک ان کے اپنی ظرف وجودی کے مطابق۔ اونچے درجے کی مخلوق جو اپنے آپ کو ہر قسم کے ادراک کا سرچشمہ سمجھتی ہے، اس کا خیال ہے کہ دوسری موجودات ادراک سے آری ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ ادراک کا یہ درجہ جو اسے حاصل ہے دوسری موجودات کو حاصل نہیں۔ چونکہ ہم حجاب میں ہیں اس لیے ہمیں ان کے ادراک اور تسبیح کا علم نہیں، اور
ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں علم نہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ان کا وجود نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا وجود ہے، اگرچہ ہم ان سے ناواقف ہیں۔ آج بھی نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ مثلا سب کا خیال تھا کہ نباتات بے جان ہے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ان میں سماعت کا نظام ہے۔ اگر گرم پانی میں درخت کے ریشوں کو رکھ کر آواز گزاری جائے تو رد عمل ہوتا ہے اور جوابی آوازیں آتی ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن یہ تو صحیح ہے کہ یہ دنیا طرح طرح کی آوازوں سے بھری ہوئی ہے۔ سارا عالم زندہ ہے، اللہ کا نام ہے، سب اللہ کا نام ہے، ہر چیز اللہ کا نام ہے۔ آپ خود اسماء الہی ہیں، آپ کی زبان بھی اسماء الہی ہے، آپ کے ہاتھ بھی اسماء الہی ہیں، تمام حرکات اسماء الہی ہیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ۔ آپ خدا کی جو حمد کرتے ہیں وہ بھی اسم الہی ہے، آپ جو بھی حرکت کرتے ہیں وہ بھی اسم الہی ہے۔ گھر سے پاؤں دھو کر آپ مسجد جاتے ہیں تو اللہ کے نام کے ساتھ جاتے ہیں۔ آپ اللہ کے نام کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ خود اسم اللہ ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکن بھی اسم اللہ ہے، آپ کی نفس کی جنبش بھی اسم اللہ ہے۔ یہ ہوائیں جو چلتی ہیں سب اللہ کا نام ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں شاید یہی معنی مراد ہوں، اس کے علاوہ بھی متعدد آیات ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ فلاں بات اللہ کے نام کی ہے، ہر چیز اللہ کا نام ہے، یعنی حق ہے اور اسم الہی سب کچھ وہی ہے۔ اس میں فنا فی المسمى ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی مستقل وجود ہے، ہم بھی کوئی چیز ہیں، لیکن حقیقت نہیں ہے۔ اگر وہ ذات کہ جس نے اپنے ارادے اور اپنی تجلی کی شعاؤں سے سب موجودات کو وجود بخشا ہے، ایک آن ایک پل کے لیے بھی اپنی تجلی اٹھا لے تو سب موجودات نیست و نابود ہو جائیں، اپنی حالت وجودی سے خارج ہو کر اپنی سابقہ حالات پر لوٹ جائیں، کیونکہ ان کے وجود کی بقا کا دار و مدار بھی اسی تجلی پر ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی تجلی سے سارے عالم کو پیدا کیا۔ یہی تجلی، یہی نور وجود کی اصل حقیقت ہے۔ اسم اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، ہر چیز میں اس کا نور ہے، ہر چیز کا ظہور اس کے نور سے ہے۔ یہ ظہور خود نور ہے، انسان کا ظہور بھی نور ہے، اس لیے انسان بھی نور ہے۔ اس طرح حیوانات بھی نور ہیں، سب مخلوقات نور ہیں، سب اللہ کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یعنی آسمانوں اور زمین کا وجود جو ایک نور ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ نور اس طرح فنا فی اللہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، یہ نہیں کہا کہ باللہ یتنور السماوات والارض، یعنی آسمان اور زمین اللہ کے نور سے منور ہیں۔ بات یہ ہے کہ آسمان و زمین سب ہیچ ہیں۔ ہماری دنیا میں کوئی ایسا موجود نہیں جس کا کسی طرح سے مستقل وجود ہو۔ مستقل وجود کے معنی یہ ہے کہ وہ حد امکان سے خارج ہو کر وجود کے درجے تک پہنچ جائے، حالانکہ اصل میں حق تعالیٰ کے سوا کسی موجود کا وجود نہیں۔ اس لیے فرمایا ہے بسم اللہ الحمدللہ، بسم اللہ قل هو اللہ احد۔ شاید یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، بلکہ ایک واقعے کا بیان ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے کہو سے مراد کہ تمہارا یہ کہنا بھی اللہ کا نام ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ من فی السماوات والارض نہیں کہا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر شخص تسبیح کرتا ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے نام سے تسبیح کرتی ہے، کیونکہ سب اسی کا جلوہ ہے، سب موجودات کا وجود اسی کے جلوے سے ہے، جو حرکت بھی ہوتی ہے اسی جلوے سے ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں اسی کا جلوہ ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کے جلوے سے ہوتا ہے، سب کام سب چیزیں اسی کی طرف سے ہیں، اسی طرح لوٹتی ہیں۔ کسی مخلوق کے پاس اپنی خود کی کوئی چیز نہیں، خود کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اگر کوئی کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میرے خود کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کے معنی سر چشمہ نور کے ساتھ مقابلہ کا ہے۔ میرے اپنے پاس بھی کچھ ہے، اس کے معنی ہے کہ یہ میری ہستی میری اپنی ہے، حالانکہ جب تمہارا وجود تمہارے اپنے پاس ہے جب بھی تمہارا نہیں۔ یہ آنکھ جو تمہارے پاس ہے یہ بھی تمہاری نہیں، یہ آنکھ اسی کے جلوے سے وجود میں آئی ہے۔ یہ حمد و ثنا جو ہم کرتے ہیں یا اور لوگ کرتے ہیں، یہ سب اسم الہی ہے یا اسم الہی کی وجہ سے ہے، اسی
اسی لیے فرمایا بسم اللہ الحمدللہ۔ اللہ جامع جلوہ ہے۔ لفظ اللہ حق تعالیٰ کا ایسا جامع جلوہ ہے جس میں سب جلوے شامل ہیں۔ رحمان و رحیم اسی جلوے کے جلوے ہیں۔ رحمان نے اپنی رحمت و رحمانیت سے تمام موجودات کو وجود بخشا۔ یہ رحمت ہے، وجود خود رحمت ہے، حتیٰ کہ وہ وجود بھی سراپا رحمت ہے جو موذی موجودات کو عطا کیا گیا ہے۔ اسی کی وسیع رحمت تمام موجودات پر سایہ فکن ہے، یعنی سب مخلوقات عین رحمت ہیں۔ اللہ کے نام سے ہی وہ جلوہ ہے جو ہر معنی میں جلوہ ہے۔ اللہ ایک مقام ہے جس سے پورے معنی میں جلوے کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ ایک جامع نام ہے، ایک ایسا نام کہ جو خود جلوہ ہے، ورنہ حق تعالیٰ کی ذات ہی اس کا نام ہے۔ لا اسم لہ ولا وسم، اس کی ذات سے الگ اس کا نہ کوئی نشان ہے نہ کوئی نام۔ اس کے نام اللہ، رحمان، رحیم سب اس کے جلوے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو ایسا نام ہے کہ اس سے سب کمالات کا ظہور ہوتا ہے، رحمان اور رحیم کا ذکر کیا گیا کیونکہ یہ رحمت رحمانیت اور رحیمیت پر دلالت کرتی ہے۔ غضب اور انتقام کی صفات بالذات نہیں بلکہ ان صفات کی تابع ہیں، جبکہ رحمت رحمانیت اور رحیمیت بالذات ہیں، دوسری صفات ان کی تابع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ اللہ، رحمان اور رحیم کے نام کے ساتھ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دنیا میں جس کمال کی بھی تعریف و ستائش ہوتی ہے وہ اسی کی حمد بن جاتی ہے۔ آدمی کوئی کھانا کھاتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے کہ کیا مزیدار کھانا ہے، اگرچہ آدمی خود نہیں سمجھتا لیکن یہ دراصل خدا کی تعریف ہے۔ آدمی کسی دوسرے کے متعلق کہتا ہے وہ کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا بڑا فلسفی ہے، عالم ہے، یہ بھی خدا ہی کی حمد و ثنا ہے، کیونکہ فلسفی اور عالم کا اپنا کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا جلوہ ہے۔ جس نے اس بات کو سمجھا اور عقل سے سمجھا، وہ بھی اس کی عقل بھی، دونوں خدا کا جلوہ ہیں۔ کوئی تعریف کسی اور کی تعریف نہیں، کوئی تعریف غیر اللہ کی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جب بھی کسی کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں یہ خوبی ہے، یہ اچھائی ہے، نہ ہونے کی تو تعریف نہیں کی جاتی۔ جو کچھ بھی ہے اس کا ہے، جس بات کی بھی تعریف کی جائے اس کی تعریف ہے، جو حمد و ثنا کی جائے وہ اسی کی ہوگی۔ الحمد کے معنی ہے سب تعریفیں، جو کچھ بھی تعریف ہے در حقیقت خدا کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زید کی تعریف کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عمروں کی تعریف کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن ہم حجاب میں ہیں، ہم نہیں جانتے کیونکہ حقیقت ہم سے پوشیدہ ہے۔ جب پردہ اٹھے گا تو ہم دیکھیں گے کہ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، یہ اسی کا جلوہ ہے، ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، یعنی ہر خوبی اس کی ہے، سب کمالات اس کے ہیں، مطلب یہ کہ سب اسی کا جلوہ ہے، یا یوں کہیے کہ سارے عالم کا جلوہ اسی سے ہے، سارا عالم اسی کا جلوہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ جب آپ نے کنکریاں پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، آپ نے پھینکی اور آپ نے نہیں پھینکی کیونکہ پھینکنا بھی ایک اور پھینکنے کا جلوہ ہے، پھینکنا خود بھی ایک جلوہ ہے۔ ایک اور آیت ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی، یہ ہاتھ بھی خدا کا جلوہ ہے۔ ہم چونکہ حجاب میں ہیں اس لیے اس حقیقت سے ناواقف ہیں، ہم سب حجاب میں ہیں سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جن کو اللہ نے تعلیم دی، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے مستفیض ہوئے۔ یہ ایک احتمال ہے کہ شاید باسم کا تعلق الحمد سے ہو، یعنی خدا کے نام کے ساتھ سب تعریفیں اللہ کی ہیں، یہ خدا کا جلوہ ہے جو سب تعریفوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور کوئی تعریف کسی غیر کی تعریف نہیں ہوتی۔ کوئی کتنی ہی غیر کی تعریفیں کرے، ہر تعریف اسی کی ہوگی۔ کتنا ہی غور کریں آپ غیر کا کہیں پتہ نہیں پائیں گے، کتنا ہی زور لگائیں کہ غیر کے متعلق کچھ بات کریں نہیں کر سکیں گے، کیونکہ غیر از خدا تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کہیں گے وہ اسی کے متعلق ہوگا۔ نقائص معدوم ہیں، جو چیز وجود میں آتی ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک وجودی پہلو اور دوسرا نقص یا لا کا پہلو۔ وجودی پہلو نور ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہوتا اور وہ نقائص سے پاک، نقص اس سے نہیں ہے، لا اس سے نہیں۔ تعریف ہمیشہ ہے، کی ہوتی ہے، نہیں کی نہیں ہوتی۔ تعریف ہمیشہ
وجود ہستی اور کمال کی ہوتی ہے، کمال کا اس دنیا میں کہیں وجود نہیں، صرف ایک ہی کمال ہے اور وہ اللہ کا کمال ہے، جمال بھی صرف اللہ کا جمال ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں اور اپنے دل کو سمجھائیں۔ اگر ہم یہی ایک بات دل کو سمجھا سکیں تو پھر کوئی بات ہی نہ ہو۔ بات کرنا آسان ہے لیکن قابل فہم بات کا بھی دل کو اس طرح سمجھانا کہ اسے یقین آ جائے مشکل ہے۔ کبھی آدمی محض زبان سے کہتا ہے کہ جہنمی ہے، جنتی ہے، کبھی اس کو اس کا یقین بھی ہوتا ہے۔ یقین کرنا اور ہے اور علمی اعتقاد اور ہے۔ دل سے یقین کرنا علمی اعتقاد سے مختلف چیز ہے۔ علمی دلائل سے کسی بات کا ثابت ہونا ایک الگ بات ہے اور اس کا واقعی دل میں جم جانا بالکل الگ بات۔ انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا راز اسی مکمل یقین میں پوشیدہ ہے۔ جب کسی بات کا یقین آ گیا تو پھر اس کے خلاف عمل ممکن ہی نہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا پختہ یقین ہو کہ ایک آدمی تلوار سونتے ہوئے آپ کے سر پہ کھڑا ہے، اگر آپ نے اس کے خلاف کوئی لفظ کہا تو وہ آپ کی گردن مار دے گا، تو چونکہ آپ کو اپنی جان عزیز ہے اس لیے اس کا امکان ہی نہیں کہ آپ اس کے خلاف زبانیں لائیں گے۔ گویا آپ اس معاملے کی حد تک معصوم ہو گئے جس کو اس کا یقین آ گیا کہ اگر اس نے چغلی کھائی تو یہ چغلی اسے ایک ایسے بھیانک جانور کی شکل بن کر کچلنے لگے گی جس کی زبان اتنی لمبی ہوگی کہ جہاں وہ ہے وہاں سے لے کر جہاں وہ شخص ہے کہ جس کی غیبت کی گئی وہاں تک پہنچے گی، تو وہ کبھی غیبت نہیں کرے گا۔ اگر کسی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ غیبت ادامو کلاب النار یعنی جہنم کے کتوں کی غذا ہے، غیبت کرنے والے کو جہنم کے کتے نگلیں گے اور نگلتے ہی رہیں گے اور ان کا نگلنا کبھی ختم نہیں، تو وہ ہرگز غیبت نہیں کرے گا۔ یہ جو ہم کبھی کبھی کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان باتوں کو پوری طرح دل سے نہیں مانتے۔ اعمال و افعال ٹھوس شکل اختیار کر لیں گے۔ اگر آدمی کو اس کا یقین ہو جائے کہ جو کام بھی وہ اس دنیا میں کرتا ہے وہ سب اگلی دنیا میں مجسم صورت اختیار کر لیں گے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو ان کی اچھی صورت، برے اعمال تو بری صورت اور ہر چیز کا حساب تو وہ برے اعمال بھول کر بھی نہیں کرے گا۔ اس معاملے کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ ہر کام کا محاسبہ ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی غیبت کرے گا تو وہاں اس کا محاسبہ ہوگا، سزا ملے گی۔ اگر مومنین کو ایذا دے گا تو جہنم میں جائے گا اور اگر خیرات و برکات اس کے نامہ اعمال میں ہوں گی تو بہشت ملے گی۔ اس کا یقین آ جانے کی بات ہے۔ صرف کتاب میں پڑھ لینا، عقلی طور پر سمجھ لینا کافی نہیں، کیونکہ عقلی ادراک اور قلبی یقین ایک دوسرے سے بہت دور اور مختلف ہیں۔ قلب سے میری مراد یہ قلب نہیں بلکہ قلب حقیقی ہے۔ مان لینے اور عقلی طور پر سمجھ لینے میں فرق ہے۔ بسا اوقات آدمی کسی بات کو سمجھتا اور جانتا ہے لیکن چونکہ اسے اس بات پر پختہ یقین نہیں ہوتا اس لیے وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ جب بات دل میں پوری طرح بیٹھ جاتی ہے تو عمل کرنے لگتا ہے۔ ایمان اسی محکم یقین کا نام ہے۔ پیغمبر کے متعلق علم ہونے سے فائدہ نہیں ہوتا، اس پر ایمان لانے سے فائدہ ہوگا۔ باری تعالیٰ کے وجود پر دلائل قائم کرنا کافی نہیں بلکہ اس کی ذات پر ایمان ضروری ہے، یعنی پختہ یقین۔ بخدا اگر ایمان ہو تو سب باتیں خود بخود ہو جاتی ہیں۔ اگر آدمی کو یقین ہو جائے کہ اس ذات اس عالم کا سرچشمہ ہے، آدمی سے باز پرس ہوگی، مرنے کے بعد میں آدمی فنا نہیں ہو جائے گا، کیونکہ مرنے کے معنی ہے ایک ناقص درجے سے درجہ کمال کی طرف منتقل ہونا۔ اگر آدمی کو اس کا یقین ہو جائے تو وہ تمام لغزشوں سے بچ جائے۔ سوال صرف یہ ہے کہ یقین کس طرح آئے۔ اس آیہ کریمہ میں جو فرمایا گیا ہے بسم اللہ الحمدللہ، اللہ کے نام سے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اس کے ایک پہلو کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ میں یقین سے نہیں کہتا، لیکن احتمال یہ ہے کہ اگر آدمی کو یقین آ جائے کہ سب تعریفیں اسی کی ہیں تو اس کے دل میں شرک کا خیال ہی نہیں آئے گا، کیونکہ جو کوئی کسی کی تعریف کر یا پھر حضرت امیر علیہم السلام کی شان میں قصیدہ کہتا ہے یا کہنا چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ قصیدہ خدا کے لیے ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام اور حضرت امیر خدا کا عظیم جلوہ ہیں، چونکہ آپ خدا کا جلوہ ہیں اس لیے آپ کی مدح خدا کی مدح اور اس کے جلوے کی مدح ہے۔ اگر آدمی کو یقین ہو کہ سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں تو وہ خود نمائی چھوڑ دے گا۔ یہ جو آدمی اس قدر شیکی بھگاڑتا ہے، غرور کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔
آدمی نہیں جانتا کہ وہ خود کچھ نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھ لے، اسے یقین ہو جائے کہ جو کچھ ہے خدا کا ہے، تو وہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نہ خود کو پہچانتے ہیں نہ خدا کو، نہ ہمیں اپنے آپ پر ایمان ہے نہ خدا پر، نہ ہمیں یقین ہے کہ ہم کچھ نہیں، اور نہ ہمیں یقین کہ جو کچھ ہے سب خدا کا ہے۔ جب یہ یقین ہی نہیں تو خدا کے وجود کے جتنے بھی دلائل دیے جائیں سب بیکار ہیں۔ انانیت ہر کام میں شامل، اور یہ کہ میں کیا ہوں، تم کیا ہو، ریاست و زعامت کی یہ دعوت انانیت ہی کی وجہ سے ہے۔ یہ انانیت اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آدمی خود بین ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہاں تک کہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہماری انا کو ختم کر دے، کیونکہ ہم پہلا قدم ضرور بڑھائیں گے اس چیز کے لیے انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں اس حقیق کو یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔